کوئی رسموں میں پڑ گئے، کوئی حسین کی معافیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اس کے عذر تلاش کرتے پھرتے بھی وہ کہتا تھا میں واپس چلا جاؤں، واپس چلا جاؤں۔ حسین کوئی بچہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں؟ اس کی ساری عمر نبی علیہ السلام کی گود میں گزر گئی۔ نانے کو ممبر پہ انصاف کرتے ہوئے اس نے دیکھا، نانے کو جہادوں میں جاتے ہوئے اس نے دیکھا، مکہ فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی امام حسین نے کیا۔ ساتھ میں امام حسین رہے ہیں اپنے نانے کے ساتھ کہ میرے نانے نے حج کس طرح کیا۔ حج کے دن میں بھی وہی کپڑے احرام پہنے ہوئے تھے امام حسین نے جو احرام اس کے نانے نے باندھا ہوا تھا، اور فاطمہ بی بی جو تھی وہ دونوں کو لے کر حج پر بھی گئی۔ حج اس نے ہوتے دیکھے، نمازیں دیکھی، رمضان سامنے اس کے گزرے، وطروں کی دعا سوائے حسن کے کسی کے پاس سے نہیں آتی، تہجدیں نانے کی انہوں نے گھر میں دیکھی، روز وہاں پر کھیلتے تھے جہاں فرشتے ڈیلی آتے تھے، جبریل آتا تھا ڈیلی، وہاں پر وہ کھیلتے تھے، وہی ان کا گھر تھا۔ نبی کی بیویاں ان کی نانیاں تھیں، ان کی گودوں میں وہ پھرتے تھے، نبی کے صحاب ان کے نوکروں اور خادموں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ وہ تو شہزادوں کی طرح کی ایک خوبصورت زندگی تھی، لیکن روحانی شہزادے تھے، دنیاوی شہزادے وہ نہیں تھے جس طرح کہ یہ شہزادے گزرے۔ نانے کی تلوار ان کے سامنے تھی، اس کے نیزے، اس کی ڈھالیں، نانے کا گھوڑا، نانے کی اونٹنی، نانے کی بھوک، نانے کی پیاس، نانے کا مشکیزہ، نانے کا آگے بڑھنا۔ اور جنگ حنین کے اندر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چھوڑ کر بھاگ گئے، رسول اللہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرمایا، گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں عبد المطلب کا پتر ہوں اور سچا نبی ہوں، میں پیچھے بھاگنے والا نہیں۔ یہ صحاب بھاگ گئے رسول کو چھوڑ کر، اور نبی آگے ایڑ لگا کر گیا۔ اسے دیکھا تھا نانا اس وقت جب صحابی بھی بھاگ گئے، اور قرآن نے ذکر کیا ان صحابیوں کے بھاگنے کا، یہ سارے بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، اس کے سامنے تھا میرا نانا، اس وقت آگے بڑھا جب سارے بھاگ گئے، اور پھر بھاگ گئے سارے اس وقت میں جب یزید کا وقت آیا اور اپنی اپنی چھٹی لے کے رخصت کر گئے۔ حسین نے کہا یہی وقت تھا حنین کی طرح کا آ گیا کربلا کی جانب جانا، جس طرح نانا ایڑ لگا کے آگے نکل گیا تھا، اس طرح مجھے بھی اپنی گھوڑے کو آگے بڑھانا ہے۔ بات تو اس دن کی کرو جس دن حسین پیدا ہوا اور نانے نے اس کے کان میں خود اذان دی۔ یہ اذان کا اثر تھا کہ حسین وہاں گردنیں کٹا رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا جس کے کان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیں، اذان دی نبی علیہ السلام، یا حسن کے کان میں دی یا حسین کے کان میں دی، اور بتائیں نا کون سا صحابی تھا جس کے کان میں نبی جا کر اذان دے کر آئے۔ حضور نے گٹیاں دی ہوں گی لوگوں کو، اپنے بچوں کو، لوگوں کو سر پہ پیار دیے ہوں گے، پر کان میں اذان دو نواسوں کے کانوں میں دی۔ سید الشباب اہل الجنہ، ان کے کان میں اذان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور آج کا جو مقدمہ ہے اس کے لیے جو حدیث پڑھنی ہے نا، آیت تو میں نے پڑھ دی بھی، نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا، فاطمہ بیٹی حسین کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، حسین رو پڑے تو میرے کل کیوں نہیں چپ کراتی؟ یوں میرے قلب کو حسین کا رونا۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ، آپ کہیں آپ کو حسین کا بچپن کا رونا، حسین کربلاؤں میں تنہا رہ جائے، وہاں اس کا یار کوئی نہ رہ جائے، ساتھی کوئی نہ رہ جائے، عوام نہ رہ جائے، پتر کٹ کٹ آ جائیں، سب میں آپ کس قدر غمگین، اور غمگین ہوا نبی، زندگی میں بھی غمگین ہوا حسین کی وجہ سے، اور نبی مرنے پہ بھی حسین کے غمگین ہوا۔ نبی کا غمگین ہونا بنتا تھا، اور نبی کا یہ بیٹا نوح علیہ السلام کے پتر کی طرح نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی اولاد خراب نکل آتی ہے، اس کی اولاد کا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تیری اولاد غیر صالح ہے، اس کا اللہ پاک نے نبی کو بتا دیا کہ تیری اولاد جنت کے جوانوں کی سردار ہوگی۔ پیاس تو نبی علیہ السلام نے مکا دی تمہاری میری، وہ پانچ جو علم تم نے حاصل کرنا تھا کہ حسین کے بارے میں اللہ نے کہا کلیئر ہو کر دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل اتار کر پہلے بھیجا جو وحی لے کر آیا، قرآن لے کر آیا، جو قرآن رسول کریم قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر وہ رسول آیا، جبریل رسول، اللہ نے رسول کریم کا کہ جس کو میں نے بھیجا وہ میرا اتنا قریبی ہے اللہ کے پاس کہ کوئی اور فرشتہ قریب نہیں۔ اس کو اللہ نے کہا جا جا کر حسین کی خبر دے کر آ، نبی علیہ السلام کو تیری امت جو ہے اس طریقے سے اس کو شہید کر دے گی۔ اور پھر بعد میں بارش کے فرشتے کو کبھی بھیجے، آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے لوگ کہتے ہیں کوئی ایک دفعہ فرشتہ اترا ہے، کئی فرشتے، کیوں بار بار نبی علیہ السلام کو ایک ہی بات اللہ بتاتا رہا؟ اللہ نے کہا کہ نبی وہ حسین کے باپ کو باتیں بتا جا، اس کی ماں کو باتیں بتا جا، کام بہت بڑا ہونا ہے، امت چپ ہو جانی ہے، صحابی خاموش ہو جانے سارے، کوئی روکتا رہ جانا، رک جا حسین، رک جا حسین، کوئی کہے حسین میں تیرے بالوں کو پکڑ کے روکنا چاہتا ہوں، میں تجھے روکوں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن، بڑے بڑے نام تھے صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، مگر حسین نے کہا رکنا نہیں، کیونکہ رکنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم ہی نہیں دیا مجھے، چلے گا حسین، اور چلے گا۔ اور ایسا چلا پھر حسین کہ
کہ اتنا بڑا قافلہ ہے کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھ لو، غلط کر کے لوگ اس کو یاد کو منائیں یا صحیح کر کے یاد کو منائیں، آج حسین ہر ایک کو یاد ہے۔ ابو بکر بھی دنیا کو اتنا یاد نہیں، عمر بھی یاد نہیں، عثمان اور خود علی بھی اتنا دنیا کو یاد نہیں جتنا حسین ابن علی ساری دنیا کو یاد ہے۔ جتنے چاو لاٹ سے نبی پاک نے ابو حسین کو خوب اپنے دل پہ بٹھایا، مجھے بتایا ابو بکر کو کہیں بٹھایا، عمر کو بٹھایا، فضیلتیں بیان کی، پر گودوں میں لے کے جھولے جلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زبان نکال کے پیاس لگ گئی حسین کو، حضور پاک نے اپنی زبان نکال کے حسین کو پلا دی۔ اللہ اللہ وہ زبان، ولا تجلس، اللہ نے کہا نبی زبان نہ ہلائیں، قرآن تجھ کو یاد، وہ زبان جس حق ترجمان جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان آج مسلمان پھر رہے ہیں، وہ زبان نبی علیہ السلام نے چسائی اپنے حسین کو، اور اس کے دکھ اور درد پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں دکھ اور درد میں، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری شکل حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، فرمایا میری شکل جو ہے وہ میرے آقا ابراہیم علیہ السلام کو، راوی کہتا ہے کہ حضرت حسین کی شکل سب سے زیادہ نبی پاک جیسی، اللہ نے اس کے نبی کس نبی کے ساتھ شکل بنائی، موسیٰ کے ساتھ کیوں نہیں بنا دی؟ ذرا سوچیں، کان کھولیں کان، حدیث کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں آتا، یہ تو ڈھونڈتے پھرتے تاریخیں۔ کاشف کی آنکھ کھلی ہے، مولوی اسحاق مرحوم کی آنکھ کھلی تھی، وہ مر گیا، آج بھی 28 اگست اسی کی موت کا دن ہے، وہ آج مولوی اسحاق کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور اہل بیت کے بارے میں اس کی آنکھ کھلی، ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، ہماری رگوں کے اندر اپنی حسین کا خون نہیں دوڑتا، پر حسین کے روحانی بیٹوں کی حیثیت سے ہماری رگوں میں حسین کا خون ہی دوڑ رہا ہے۔ ہم کس طرح چپ کر جائیں اپنے جد کے بارے میں؟ یہ باپ دنیا کے باپوں کی کیا حیثیت؟ اصل حیثیت اس روحانی باپ کی ہے جو قافلہ آپ کا چلا رہا ہے، جس میں ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ، وہ تو رضی اللہ سے بھی آگے علیہ السلام بن گیا، آپ کو کیا پتا؟ اس لیے امام حسین کو سمجھنے کے لیے کوئی بندہ یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے 10 محرم کو، اللہ نے 10 محرم کو اور اتنے بندے مرے، اور انہوں نے قصے بنائے، جھوٹے قصے، جھوٹی حدیثیں بنائی بھی 10 محرم کو اور بڑے کام ہوئے، نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ہوئی، یا پھر ادھر امام حسین آزادی کے لیے نکلا، آزادی کا دن تھا یہ۔ اور اس آیت کے تحت قرآن مجید میں جس میں آتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں سورہ محمد نکال کے پڑھنے، ان کے لیے عذاب اشد میں دوں گا۔ اور حضور نے کہا نہیں کہ مجھ کو جب حسین روتا ہے تو اذیت ہوتی ہے، بچہ کس لیے رویا؟ بچے ہیں روتے ہیں، کس لیے نبی کو نبی اس اذیت کو نہیں دیکھتا تھا، نبی دیکھتا تھا کہ پتر آج رو رہا ہے، جب 61 ہجری میں گلے پہ چھری چل جائے گی میرے پتر کے ساتھ کیا، نبی اس دن کو روتا ہے، اس دن کو نبی نہیں روتا۔